بات نومبر 2018 کی ہے جب اٹلی کی رہنے والی سلویا رومانو کینیا گئی تھی۔ سلویا ایک فلاحی کارکن تھی اور اٹلی کی ایک فلاحی تنظیم افریقہ می لیلے سے وابستہ تھی۔ وہ کسی فلاحی مشن پر ہی کینیا گئی تھی، لیکن کینیا پہنچنے پر وہاں کی دہشت گرد تنظیم الشباب نے انہیں اغوا کر لیا۔ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے اور غریب ممالک میں ایسی کئی دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں جن پر اسلامی ٹیررزم کا لیبل لگا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک الشباب ہے۔ الشباب سلویا کو کہاں لے گئی یہ کئی دنوں تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ادھر اغوا کی خبر آتے ہی اٹلی کی حکومت نے اپنے دوست ملک ترکی سے رابطہ کیا۔ ترکی نے کینیا کی حکومت سے بات کی۔ اس کے بعد اٹلی، ترکی اور کینیا ان تینوں ممالک کی انٹیلیجنس نے سلویا کو ڈھونڈنے کی مہم شروع کی۔ کوئی 1.5 سال بعد انہیں اس میں کامیابی ملی جب الشباب سلویا کو رہا کرنے پر راضی ہو گئی۔ کہا جا رہا تھا کہ اٹلی حکومت نے سلویا کی رہائی کے لیے کئی ملین ڈالر تاوان کے طور پر ادا کیے۔ جب سلویا کی رہائی کی خبر ملی تو اٹلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے حکومت کی ایک کامیابی قرار دیا جانے لگا۔ 10 مئی 2020 کو سلویا اٹلی حکومت کے ایک خصوصی طیارے میں بیٹھ کر روم پہنچی۔ ان کے گھر والے جو 1.5 سال سے ان کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئے تھے وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ انتظامیہ نے سخت سیکورٹی کا بندوبست کیا تھا، لیکن جب سلویا سامنے آئیں تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یورپ کے ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والی سلویا نے ایک لمبا سا حجاب پہن رکھا تھا۔ جہاز سے اترتے ہی سلویا اپنے گھر والوں سے لپٹ گئی، لیکن سلویا کے گھر والوں سمیت وہاں موجود ہر شخص پر ایک بجلی سی گری جب انہیں معلوم ہوا کہ سلویا نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی ہاں، وہی مذہب جس کی پیروی سلویا کو اغوا کرنے والے دہشت گرد کرتے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اٹلی کے رائٹ ونگ کے اس جوشیلے طبقے کی خوشی کافور ہو گئی جو اب تک سلویا کی واپسی کو اٹلی حکومت کی کامیابی قرار دے رہا تھا۔ اب انہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حکومت نے سلویا کی رہائی کے لیے تاوان ادا کر کے اسلامی دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر سلویا کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ اب سلویا ان کے لیے اٹلی کی شہری نہیں رہ گئی تھی جسے وہ بچانا چاہتے تھے، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ کئی لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم یعنی دشمن سے محبت کا شکار ہو گئی ہیں۔ پولیس کو سلویا کے گھر کے باہر پہرا لگانا پڑا۔ سلویا نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا، میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے اور میرے دل نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ سلویا نے ان افواہوں کی بھی تردید کی کہ دہشت گردوں نے ان کی عصمت دری کی تھی یا ان میں سے کسی نے ان سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے واضح طور پر کہا، میں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی حکومت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس نے سلویا کی رہائی کے لیے دہشت گردوں کو تاوان کے طور پر کوئی رقم دی ہے، یعنی دہشت گردوں نے خود ہی سلویا کو آزاد کر دیا۔ اس وقت سلویا کی رہائی اور ان کا اسلام قبول کرنا اٹلی والوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے جب یورپ کی کسی ماڈرن خاتون نے سخت گیر اور دقیانوسی سمجھے جانے والے انتہا پسندوں کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا ہو۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوئے حملے کے بعد برطانوی خاتون صحافی یان ریڈلی جو اس وقت سنڈے ایکسپریس کے لیے کام کر رہی تھی، طالبان کی حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے برقع پہن کر افغانستان کی سرحد میں داخل ہوئیں، لیکن طالبان نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ 26 ستمبر 2001 کی بات ہے، جب امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو طالبان پر حملہ کیا۔ اس سے ایک دن پہلے طالبان نے یان ریڈلی کو رہا کر دیا۔ ان 11 دنوں میں جانے ایسا کیا ہوا کہ ریڈلی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک طرف امریکہ کے پرچم تلے پوری دنیا طالبان کو دنیا کے سب سے برے لوگ کہہ کر ان پر حملے کی تیاری کر رہی تھی، تو دوسری طرف ان کی قید سے ابھی لوٹی یان ریڈلی طالبان کو دنیا کے سب سے بھلے لوگ قرار دے رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے طالبان کی قید میں گزارے ہوئے 11 دنوں کے تجربات کو ان دی ہینڈس آف طالبان نامی کتاب کی شکل میں لکھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ طالبان کو عورتوں کا دشمن قرار دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام اور اس کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اسلامی لٹریچر بھی ہر جگہ موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان خواتین کو اپنی دنیا میں رہ کر اسلام سے وہ انسیت پیدا نہیں ہوئی جو ان دہشت گردوں کے درمیان جانے کے بعد ہوئی؟ وہ کون سی حقیقت ہے
جو ان شورش زدہ علاقوں میں جانے کے بعد کھلتی ہے اور باقی پر امن دنیا میں پوشیدہ رہ جاتی ہے۔